چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا نہ کرے، اور وہ ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ بھی ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ وہ کسی کو ہدایت نہ دے تو ظالم نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا نا تو یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت پر مبنی ہوگا، حکمت پر مبنی، چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے نا، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا مالک ہے۔ وہ مالک جسے چاہے اپنی چیز دے، جسے چاہے نہ دے، اور وہ تو ایسا مالک ہے جس سے کوئی پوچھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم یہ کیوں کرتے رہے یا کیوں نہیں کرتے رہے، کیوں کیا تم نے، کیوں نہیں کیا۔ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا ایسے، یا تو نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ اللہ سے سوال نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ عین عدل پر مبنی ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرہ بر ظلم نہیں کرتا۔ وما انا بظلام للعبید، اس طرح وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب جو ہے نا وہ بندوں پر ہرگز کوئی ذرہ سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اگر ہدایت کسی کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس میں کوئی حکمت ہے، ضرور حکمت ہے، اور وہ بندہ خود آپ یعنی سبب ہے اس چیز کا، اور وہ اس کا وہ مستحق نہیں ہے، اور خود آپ وہ اس کا مستحق نہیں بنا، وہ خود، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اسی طرح ہی رہنے دیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ جو ہے نا اہل نار یا اہل جہنم کی صفات بیان ہوئی ہیں اس کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، جن کے اندر یہ صفات ہوں تو اللہ کا شریعت اور انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے اس بات کا کہ کس نے عبادت کرنی ہے اس کی اور کس نے عبادت نہیں کرنی۔ اس علم کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں لوح محفوظ کے اندر جانا لکھ دیا ہے۔ یہ لکھنا جو ہے نا یہ مجبور نہیں کرتا بندے کو کہ لکھ دیا ہے تو بندہ مجبور ہو گیا ہے، بلکہ اس نے کرنا ہی نہیں تھا۔ اللہ کا علم چونکہ محیط ہے، ذرہ ذرہ کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، مستقبل کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے قیامت تک سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ لکھنا اس کو مجبور نہیں کرتا بندے کو کہ اب لکھ دیا ہے تو یہ بندہ مجبور ہو گیا ہے، اس نے کرنا ہی نہیں تھا۔ اگر مثلا اللہ تعالیٰ نہ لکھتا، صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ اس نے نہیں کرنا، لکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر بھی اس نے نہیں کرنا تھا، پھر بھی اس نے نہیں کرنا تھا۔ اس لیے یہ تقدیر جو ہے نا یہ مجبور نہیں کرتی بندے کو۔ یہ تو جبریہ کا عقیدہ ہے جو بندے کو مجبور محض سمجھتے ہیں، جبریہ۔ قدریہ یہ تقدیر کی نفی کرنے والے تھے، نفات قدر۔ جبریہ جو تقدیر
کو حجت پکڑنے والے، حجت پکڑ کے جو ہے نا عمل کو ترک کرنے والے، یہ جبریہ، یہ دونوں فرقے جو ہے نا یہ گمراہ ہیں۔ اہل سنہ کا موقع ہی ہے کہ تقدیر برحق ہے، لیکن تقدیر کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہے، یہ ہے اصل۔ تو ان کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں کہ دل ہیں، انہیں دل، آنکھیں اور کان تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تاکہ یہ ان سے فائدہ اٹھائے، حق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے۔ تو کیونکہ آنکھیں ہیں مثلاً، ان سے یہ جس طرح پہلے ابھی ذکر ہوا ہے آیات کونیہ، آفاقی آیات، آیات کونیہ، عیانیہ، ان میں غور فکر کرے اور ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کی معرفت سے جو ہے نا اپنے رب کی معرفت کر لے، یہ آنکھوں کے ساتھ۔ اتنا کان اس لیے دیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات مسموعہ ہیں، مطلوعہ، مقروعہ، انہیں سنے تو سن کے حق کو قبول کر لے، حق تک پہنچ جائے۔ اس طرح یہ دل ہیں، دل میں انسان، دل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دل کی وجہ سے ہی انسان جو ہے نا یہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا مرکز ہے انسان کا دل۔ آنکھ یہ ایک ذریعہ ہے ہدایت کے دل تک پہنچنے کا، کان بھی ذریعہ ہے ہدایت کے دل تک پہنچنے کا، اسی طرح یہ زبان، یہ بھی۔ تو دل اصل مرکز ہے۔ التقوی ہا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہے، ایمان بھی دل کے اندر ہوتا ہے، تو یہ اصل بنیاد ہے۔ تو بندہ جو ان سے کام نہ لے، آنکھوں سے کام نہ لے، کانوں سے کام نہ لے، زبان سے کام نہ لے، تو دل تک جو ہے نا وہ اپنے راستے، ہدایت کے راستے پہنچنے والے، وہ دل تک ہدایت کے راستے پہنچنے والے خود آپ ہی وہ بند کر دے، تو ایسے شخص کو ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ جہنمیوں کی یہ بتائی ہے یہ کہ جہنمی جو ہے نا وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اہل ایمان جو اہل جنت ہے نا وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو لفظ بولا نا لا یبصرون بہا، کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے ساتھ، حالانکہ آنکھوں کے ساتھ تو وہ دیکھتے ہیں۔ ایسے مراد ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں، اسباب ہیں، ان کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ اس طرح کانوں کو استعمال نہیں کرتے وہ ان کے اس کے لیے، حالانکہ کانوں سے عام لوگوں کی باتیں تو وہ سنتے ہیں، اپنے معاملات وغیرہ سنتے ہیں، دیکھتے سارے، سمجھتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے نا وہ حق سے اندھے ہو گئے نا، حق سے اندھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ یہ لوگ چپاؤں جیسے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں، بالکل بے خبر ہیں۔ تو یہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، یہ الغافلون کا معنی مقصد حیات سے غافل، مرنے کے بعد زندگی اور جواب دہی سے بے فکر ہیں، یہ بھی اس میں آ جائے گا، یعنی آخرت سے غافل۔ جتنا قرآن میں سورۃ روم میں ہے نا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی دنیا کے ظاہر کو ہی یہ جانتے ہیں، ظاہر، بلکہ آخرت سے جو ہے نا یہ بے خبر ہیں، آخرت سے بے خبر۔ آگے سمجھے؟ تو یہ اللہ اور رسول کو پہچاننا اور ان کے احکام کو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ شاہ عبد القادر دہلوی جو ہے نا ان کا حاشیہ ہے، یہ اللہ رسول کو پہچاننا اور ان کے احکام کو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ طلب العلم
علم کی ویسے دو قسمیں ہیں، ایک علم ہوتا ہے سیکھنا، طلب علم فرض عین، اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جس طرح نماز پڑھنی ہے نا بندے نے، جب بالغ ہو جاتا ہے تو نماز فرض ہے نا، تو نماز کا علم جو ہے نا یہ سیکھنا فرض عین ہے یہ۔ یا جس طرح زکوٰۃ جب دینی ہے، مثلا زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جس طرح ایک بندہ حج کے لیے جانا ہے، اس نے پہلے تو اس پر فرض نہیں تھا، لیکن جب حج فرض ہو گیا نا اس پر کہ حج کے لیے جانا ہے، اب حج کا علم سیکھنا جو ہے نا، تعلم، یہ فرض ہو گیا ہے، یہ ہے فرض عین۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید کا علم، یہ تو فرض ہے، فرض عین۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی معرفت، یہ فرض ہے ہر ایک پر۔ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، یہ معلوم کرنا، یہ فرض عین ہے ہر شخص پر۔ تو رسول کے بارے میں مثلا کہ ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں یہ فرض عین ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں جو ایمانیات ہیں نا، ایمانیات ستہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر، یہ فرض عین ہے یہ۔ اس طرح ارکان اسلام جو یہ فرض عین ہے۔ اس طرح جس شخص اس کے بعد جو ہے نا، یہ جس کی ضرورت ہے نا، جس وقت ضرورت پڑ گئی ہے، پھر اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے سیکھنا۔ تو یہ اس کا یہی مطلب ہے، اللہ اور رسول کو پہچاننا اور ان کے احکام کو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہر اس راستے سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو جو ہے نا یہ جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اولئک کالانعام، یہ فرما کے بل ہم اضل، بلکہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ثابت ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپاؤں کی طبیعت میں جو تقاضے رکھے ہیں نا، اور جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ بخوبی پورا کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس یہ لوگ اپنے مقصد حیات یعنی عبادت کے بجائے اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جانور جو ہے نا یہ اپنے مالک کا حق پہچان لیتا ہے۔ اس کا مالک اس کو چارہ ڈالتا ہے نا، تو مالک کو اتنا علم ہے کہ یہ جو جانور کو اتنا علم ہوتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، مجھے چارہ ڈالتا ہے، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ جو اس سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ کام دیتا ہے اس کو، کیونکہ اس کو وہ چارہ ڈالتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جن کا یہاں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی نعمتیں دیتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، تو نعمتوں کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حق پہچانتے نہیں ہیں، مالک کا حق پہچانتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر کفار اور مشرکین جو ہے نا یہ سب آ جاتے ہیں۔ مشرک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس نے پہچانا نہیں، کیونکہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اس نے یہ حق جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو دے دیا۔ آگے سمجھے؟ تو یہ ہے آگے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے جو ہے نا سمجھایا ہے اپنا تعارف۔ توحید کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو اپنی معرفت کرائی ہے، توحید سمجھ جائیں، یہ اپنے اسماء و صفات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے اپنے۔ ایک تو ہے نا فعل جو تخلیق ہے، یہ خاص صفت تخلیق والی، جس کے ساتھ یہ آیات کونیہ کا تعلق ہے، آیات آفاقی آیات کا تعلق ہے، آفاقی دلائل کا اور انفسی دلائل کا، یہ ہے تخلیق۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے نا ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اور آگے یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ الحسنہ جو ہے نا یہ احسن کی مؤنث ہے، احسن کا معنی ہے سب سے اچھا، تو للہ خبر کو پہلے لانے سے حسر پیدا ہو گیا ہے، للہ ہے جار مجرور، یہ خبر پہلے ہے، اللہ ہی کے ترجمہ بن گیا نا، للہ ہے اللہ ہی کے نام سب سے اچھے ہیں، تو سب سے اچھے نام اور صفات صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ پہلے جو ہے نا یہ ضلالت اور جہنم سے بچنے کا طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت آیات کونیہ کے ذریعے اور آیات انفسیہ کے ذریعے یہ تھی۔ اب جو ہے نا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنا اور اس کی عبادت کرنا اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے ہے، اسماء حسنہ۔ حدیث آتی ہے ان للہ تسعۃ و تسعین اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، یہ بھی جنت میں دخول کا سبب ہے نا۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے معانی کو جانے اور ان پر ایمان لائے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر بھی دل کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بندہ بچ سکتا ہے۔ اگر ان پر اعتقاد ہی نہ ہو بندے کا، ویسے زبانی یاد کر لے، کئی لوگ ہیں ایسے جو شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں، معرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اسماء جن معانی پر دلالت کر رہا ہے نا، اگر بندہ ان کو سمجھ لینا، اسماء حسنہ جن معانی پر دلالت کر رہے ہیں، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بندہ کر نہیں سکتا، کبھی نہیں شرک کر سکتا۔ اس لیے یہ کہا ہے من احصاها دخل الجنہ، یہ احصاء کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان کے معانی کو سمجھنا اور ان کے مطابق، اس کے مطابق اعتقاد بھی رکھنا، یعنی عقیدہ بندے کا اس کے مطابق ہی بن جائے، پھر سمجھا جائے گا کہ واقعتاً یہ احصاء ہو گیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ کہ احصاء کا مطلب یہی ہے کہ ان کو یاد بھی ہوں اور ان کے معانی کو بھی معلوم ہوں اور ان معانی کے مطابق وہ اعتقاد بھی ہو اس کا اور اس کا تقاضا بھی پورا کرے، یعنی ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارے۔ پکارنے کا مطلب یہی ہے کہ مثلا رحمت کی دعا کرنی ہے نا، یا رحمان ارحمنی، یا رحیم ارحمنی، یا مثلا مغفرت کی دعا ہے یا غفار اغفر لی، یا غفور اغفر لی، حفاظت کی ہے مثلا دعا یا حفیظ احفظنی، یا عفو کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی یا عفو اوفو انی، یا عفو اوفو انی۔ اس طرح کوئی مشکل حل کرانی ہے، مثلا کوئی مصیبت کے اندر ہے تو وہاں یہ کہہ سکتا ہے یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اسماء میں سے ہے نا، اسماء حسنہ میں سے۔ تو اللہم لفظ بولنا یہ بھی ہے، اللہم یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ذاتی نام ہے اور یہ اسماء حسنہ کو جامع ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے نا سب کے لیے جامع ہے یہ اللہ لفظ۔ اس طرح رب یہ بھی ربنا یا ربی یا ربی، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے جو ہے نا یہ دعا کرنی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ جو ہے نا حدیث ابھی جو پڑھی ہے، ان للہ تسعۃ و تسعین اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کتاب الشروط باب ما یجوز من الاشتراط، 2736 نمبر حدیث ہے۔ تو ہاں 2736 نمبر ترمذی کے ایک حدیث کے اندر جو ہے نا یہ اسماء کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے
کہ کیا یہ حدیث میں جو اسماء ذکر ہیں یہ مدرج ہیں یا حدیث میں ہی ہیں؟ محققین اہل علم جو ہے نا زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہیں، یعنی کسی راوی نے قرآن سے اخذ کر کے نا وہ اسماء ساتھ درج کر دیے ہیں۔ اس پر بعض رسالے بھی چھپے ہوئے ہیں، اسماء حسنہ پر بہت ساری کتابیں آئی ہیں اسماء حسنہ کے بارے میں، اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے۔ کئی اہل علم ان کو موصولاً یعنی حدیث کے اندر ہی سمجھتے ہیں، اور کئی مدرج ہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی نے تو ویسے مدرج ہی کہا فتح الباری کے اندر، اور اسی طرح یہ ہمارے اس دور کے کئی علماء سلفی مدرج ہی سمجھتے ہیں۔ تو اسماء حسنہ جو ہے نا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے نا یہ بہت یعنی اچھی طرح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، کیونکہ ہر اسم جو ہے نا وہ صفت کو متضمن ہوتا ہے، کلو اسم یتضمن صفتان، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی صفات کے ذریعے جو ہے نا یہ جو معرفت ہوتی ہے یہ اس طرح نہیں ہوتی جو صفات کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی اپنی صفات کے ذریعے ہی اپنا جو ہے نا یہ تعارف کروایا زیادہ تر۔ یہ ہمارے شیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کے احکام و مسائل ہیں نا، ان کی پہلی جلد جو ہے اس میں شروع میں یہ ایک کافی مقالہ ہے شیخ عبد المجید زندانی صاحب کا رحمہ اللہ، یہ یمن کے علماء میں سے ہیں، ان کی ایک کتاب التوحید ہے، پہلے میں نے بتائی تھی آپ کو یہ، تو اس میں جو ہے نا ایک مفصل بیان ہے اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اسماء کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے۔ یہ مقالات توحید کے اندر جو ہے نا میں نے شامل کیا ہے، یہ اپنے جو مقالات ہیں کافی بسط کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، یعنی اس کے صفات کے ذریعے اور اس کے اسماء کے ذریعے۔ اسماء کے ذریعے جو ہے نا کہ جتنے بھی اسماء ہیں ہر اسم صفت کو متضمن ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کمالات جو ہے نا پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں انسانوں کے لیے کہ کتنی با کمال ہستی ہے اللہ وحدہ لا شریک، جس کی اتنی صفات ہیں، اور اللہ کی تمام صفات کمالیہ ہی کمالیہ ہیں، تو اس کے صفات کے ذریعے پھر اس کی جو ہے نا معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی معرفت صفات کے ذریعے جو معرفت حاصل ہو، تو معرفت کے نتیجے کے اندر جو انسان کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی کا جلال اور عظمت اور شان جو واقع ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر، اللہ کا مقام، پھر اس کے نتیجے کے اندر جو دل کے اندر ایک یعنی خوف طاری ہوتا ہے، بندے کے دل میں خوف طاری ہوتا ہے، اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، تو یہ انما اس لیے آیا ہے کہ علماء اہل علم سے مراد اس جگہ پر جو ہے نا یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے۔ جو ہے نا ایک ہے اور ایک ہوتا ہے خوف، خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خشیت جو ہے نا یہ اخص ہے، خوف اعم ہے، یعنی ہر خشیت خوف ہے لیکن ہر خوف خشیت نہیں ہے۔ خشیت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نتیجے کے اندر جو ہے نا انسان کے دل میں جو پیدا ہوتی ہے کیفیت خوف والی، تو یہ ہے خشیت۔ تو خوف جو ہے نا وہ عام ہے، خشیت کے اندر بھی خوف ہے لیکن خشیت کے بغیر بھی خوف ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہو گیا، یہ عام خاص مطلق کی نسبت ہو گئی ہے۔ ویسے یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے نا ایک تو ہے کہ کلھا حسنہ، سب حسنہ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے نا یہ غیر محصور ہیں، یہ بھی ہے غیر محصور۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر جو آ گیا ہے یہ 99، اس کا پھر اہل علم یہ
جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہم گن نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے۔ اس کی دلیل چونکہ موجود ہے، یہ جو عام ہے، اللہم انی عبدو کا وابن عبدے کا وابن امتے کا ناصیتی بیدے کا ماضٍ فی حکم کا عدل فی قضاء کا اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ یہ حدیث جو ہے نا بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا وہ غیر محصور ہیں۔ ایسے نام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتائے نہیں، اللہ کے پاس ہی ان کا علم ہے، یا ایسے بھی ہیں کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، بعض کو نہیں بتائے۔ تو اس حدیث سے واضح پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس میں لفظ ہے نا اب استأثرت او علمتہ احد من خلقے کا، تو او انزلتہ فی کتابے کا اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام غیر محصور ہیں۔ تو یہ پھر جو 99 آئے ہیں، ان کا شیخ محمد صالح عثیمین صاحب رحمہ اللہ نے یہ اس طرح سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے پاس جو ہے نا بہت زیادہ درہم ہوں، 1000 سے بھی زیادہ درہم ہے، لیکن ان میں سے جو ہے نا کوئی 100 درہم وہ مخصوص ہوں، مخصوص یعنی کسی مد کے لیے، تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ایک 100 درہم ہیں جو میں نے جو ہے نا فلاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رکھے ہیں، جہاد کے لیے ہیں یا صدقہ کرنے کے لیے ہیں یا مدرسے کے لیے ہیں، مثلا اس طرح کہہ دیتا ہے نا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس صرف 100 درہم ہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے پاس صرف 100 درہم ہی ہیں، کیونکہ وہ خاص مد کے لیے جو ہے نا وہ اتنے ہیں، باقی اوپر والے کی نفی نہیں ہوتی۔ یہاں بھی یہ انہوں نے، کیونکہ اس میں آ گیا نا کہ من احصاها دخل الجنہ، من احصاها دخل الجنہ، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف اتنے ہی ہیں، اس سے زائد نہیں ہیں۔ سمجھ لگی نا؟ یہ میرات المفاتی کے اندر بھی بات لکھی ہے کافی بسط کے ساتھ، مشکات کی جو شرح ہے میرات المفاتی۔ تو یہ حدیث جو ہے نا ویسے یہ مسند احمد کا حوالہ دیا ہے، یہ شاید بخاری میں نہ ہو، 3711 نمبر حدیث ہے یہ۔ اس طرح صحیح ابن حبان، مسند ابو یعلا وغیرہ الفاظ میں کچھ فرق ہے، ویسے اصل حدیث اوپر والی جو ہے نا وہ بخاری میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُوهُ بِهَا، سو اسے ان کے ساتھ پکارو، پکارو، پکارنے کا مطلب پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر بھی ویسے اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، یہ یا رحمان ارحمنی، یا غفور اغفر لی، یا مغیث اغثنی، یا حی یا قیوم وغیرہ۔ تو آج کل جو ہے نا یہ ویسے بہت چل رہا ہے، اسماء حسنہ کا ورد جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کئی کہ اس نام کو جو ہے نا اتنے 100 بار پڑھو، 500 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، صرف نام کا ہی ورد، آگے دعا وغیرہ جو ہے نا وہ ساتھ ذکر نہیں ہوتی، یعنی صرف یا اللہ تعالیٰ اس طرح پڑھنا، یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، اس طرح کہتے رہنا ہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس طرح کہتے رہنا ہے۔ یہ ویسے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ایک ہوتا ہے ندا، ایک ہوتا ہے ندا کا جواب، ندا کا جو جواب ہوتا ہے نا، جواب ندا وہ دعا ہوتی ہے، یہ تو صرف پکارا ہی ہے نا، جس طرح کوئی کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح کہتا رہے نا، یہ ہے صرف ندا، آگے جو دعا کرنی ہے نا اس کا ذکر نہیں ہے، ساتھ ذکر کرنا چاہیے جو مطلوب ہے نا،
یعنی جس کے لیے وہ پکار رہا ہے وہ بھی ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ اس طرح کوئی ثابت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر جو ہے نا، اس طرح کہ ندا ہو ساتھ جواب ندا نہ ہو، یعنی وہ دعا جس لیے پکار رہا ہے نا وہ ذکر ہی نہ کرے۔ کتاب و سنت کی جتنی ادعیہ ہیں وارد قرآن اور حدیث کے اندر، سب میں جو ہے نا یہ وہ دعا جس کے لیے پکار رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، وہ دعا ذکر ہے ساتھ، سمجھ لگی نا۔ یہ اکثر کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، آپ ملتی ہیں اسماء الحسنہ کے بارے میں، لیکن ان کے اندر جو ہے نا یہ بطور وظیفہ جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہوتا ہے، اور تعداد بھی پھر بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ تعداد جو ہے نا وہ بھی ثابت نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کہ یہ اس میں اتنی بار پڑھنا ہے اس مقصد کے لیے، سمجھ لگی نا۔ یہ اپنی طرف سے ہی صرف بتا دیتے ہیں یہ کچھ، حالانکہ وہ ساتھ دعا وہ ذکر کرنی چاہیے، وہ شے جس کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، تو یہ جو ہے نا یہ غیر مسنون طریقہ ہے یہ کہ ورد کرنا، وظیفہ کرنا۔ آگے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ الحد یلحد الحادن، اس کا معنی تھا ٹیڑھا راہ اختیار کرنا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، ان لوگوں کو جو ہے نا چھوڑ دو۔ یہ ویسے عقیدے کی کتابوں کے اندر اس پر تفصیلی بات لکھی ہوتی ہے، یہ الحاد فی اسماء اللہ تعالی، تو اس میں کئی صورتیں آ جاتی ہیں، الحاد فی اسماء اللہ تعالی۔ یہ اہل علم نے ویسے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس سے جو ہے نا اس کا کوئی ایسا نام رکھ لینا اپنے پاس سے جو اس کے کمال پر دلالت نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے کمالات پر دلالت نہ کرتا ہو، یا ایسے لفظ سے پکارے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہوتی ہو، تو یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہی نام اخذ کر کے جو ہے نا غیر اللہ کے رکھ دینے، اللہ کے ناموں سے ہی نام اخذ کر کے جو ہے نا اللہ اپنے بتوں کے نام رکھ دینا مثلا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ یہ مشرکین جو پرانے تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اسماء سے اخذ کر کے نا نام اپنے بتوں پر وہ بول دیتے تھے، مثلا یہ عزا لفظ ہے، العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے عزا اخذ کر کے جو ہے نا وہ لفظ بول دیتے تھے عزا۔ یہ اسی طرح جس طرح پرانے نوح علیہ السلام کی قوم کے وقت یغوث، غوث سے اخذ کر کے، یہ بھی اس میں آ جائے گا غوث۔ یا اللہ تعالیٰ مغیث ہے، مغیث اسی معنی میں کسی ایسی ہستی پر مغیث لفظ بولنا جس سے غیبی طور پہ مدد چاہی جاتی ہے، استغاثہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی مغیث کہہ دینا اسی معنی میں جس معنی میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے فریاد رسی چاہی جاتی ہے۔ یا جس طرح غوث پاک ہے یا غوث اعظم لفظ، یا یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ غوث یعنی غیاث یا مغیث کے غیبی طور پہ ہی کسی کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دینا کن کہہ کے ہی، اس معنی میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ اس کے ناموں کے اندر یہ صحیح نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نا یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں وہی معنی ملحوظ رکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ہی مدد کر دیتا ہے نا، تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنا، تو اس طرح اگر غیر اللہ کو اسی طرح ہی پکارے وہی لفظ بول کے
تو یہ بھی الہاد ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر۔ تو یا اللہ تعالیٰ کی صفات کسی میں سمجھ کے کسی سے جو ہے نا وہ پھر نام اللہ کا اخذ کر کے اس کا بول دے اس پر۔ تو اس طرح یہ منات لفظ کے بارے میں لکھا ہے ابن کثیر میں کہ یہ منان جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے المنان، اسی سے منات لفظ جو ہے نا یہ بگاڑ کے بنایا گیا ہے، منات بت کے لیے۔ یہ بھی الہاد کی مثال تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اللات بھی اسی طرح ہی، اللہ لفظ ہے نا اللہ، تو اللات بول دیتے ہیں لات، یہ بھی بگاڑا گیا ہے۔ اس طرح العزیز سے عزا جس طرح پہلے مثال دی ہے، یہ بھی اسی سے بگاڑا گیا ہے۔ اور اس میں ایک صورت یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ٹونے ٹوٹکوں میں استعمال کیا جائے، یہ بھی یعنی غلط استعمال کرنا اللہ کے ناموں کو جادو یا ٹونا ہے یا ٹوٹکوں کے اندر جو استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو، وہاں شرکی کلمے بھی لکھ دیے جاتے ہیں، ساتھ اللہ کا نام بھی اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے یہ جادو کے اندر، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔